أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کے اندر یہ بتایا کہ میں نے تم کو کیسے پیدا کیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ہم نے تمہیں اور تمہیں ساری ان چیزوں کو پیدا کیا. پچھلی آیات میں نا، پچھلی آیات کے اندر هو الذی، آخر میں، بالکل آخر میں، ٹھیک، خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ زمین میں اس سب کو پیدا کیا. نہیں، جو ہم رکوع شروع کر رہے ہیں نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کل کہاں تک پڑھا تھا؟ نشان لگایا تھا. کل ہم ریکارڈنگ کافی آگے تک، آیت نمبر 29. جی ٹھیک ہے. کیف تکفرون باللہ کے اندر بات کی تھی، سمجھایا تو ساری بات نا، کس طریقے سے تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو تم اللہ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ساری بات ہے. فسواہن سبع سماوات، تمہیں پیدا کیا، پھر 7 آسمانوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب آگے اللہ اس سورت کے اندر چوتھا مضمون ذکر فرما رہے ہیں. وہ چوتھا مضمون اس آیت سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ چلے ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا ذرا سمجھ لو کیسے پیدا کیا. کہ تمہارا مخلوق، تمہارا وجود زمین کا نہیں ہے، تمہارا وجود تو آسمانی ہے. نہیں، ہمارا وجود زمینی نہیں ہے، ہمارا وجود آسمانی ہے، لہذا ہم اس زمین پہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چوتھا مضمون ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیف. یہ چوتھا مضمون، اس کو حاشیہ بنا کے لکھ لیں. ویسے چوتھا مضمون شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اس وقت کا تذکرہ سنو ذرا، جب قال ربک، کہا تیرے پروردگار نے، للملائکتی، فرشتوں سے. انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین کے اندر، خلیفہ، ایک خلیفہ. جب کہا تیرے پروردگار نے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، کہ میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ. ٹھیک ہے، جاعل کا مطلب ہے بنانا، بنانے والا. ٹھیک ہے. قالوا اتجعل فیہا، قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، تجعل، کیا تو بناتا ہے، کیا آپ بناتے ہیں، فیہا، اس زمین کے اندر، من، اس شخص کو، یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا. ٹھیک ہے، ویسفک الدماء، اور فساد مچائے گا، اور یسفی، بہائے گا، دماء، خون کو. ٹھیک ہے، یسفک، خون کو بہائے گا، یسفک الدماء، خون کو بہائے گا. ٹھیک ہے، پہلے بتایا تھا کہ درمیان میں کہیں جیم آتا ہے، کہیں تو آتا ہے، تو وہاں پر بات مکمل ہوتی ہے. تو یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی، فرشتوں نے سانس لیا، اور پھر آگے سے بتایا کہ آپ کا پیدا کرنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح ہو، آپ کی تحمید ہو، آپ کی عبادت کی جائے. تو نحن نسبح، ہم ہیں، نسبح، جو کرتے ہیں، ونحن، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور تیری تقدیس کے ساتھ. تقدیس، پاکی بیان کرنے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ کا ترجمہ نہیں. ہم تیری تسبیح، حمد اور تقدیس کے ساتھ بیان میں کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو 2 جواب دیے فرشتوں کو. لکا، تیری. ٹھیک ہے، اللہ نے 2 جواب دیے. پہلا جواب، قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون،
انی میں اعلم زیادہ جانتا ہوں. عالم اس میں تفضیل ہے. تفضیل ہمیشہ یہ معنی دیتا ہے کہ اس کی چیز دوسرے سے بڑی ہوئی ہے. جس سے احسن، اس چیز میں حسن دوسرے سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو ایسے ہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ وہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے احسن ہے. تو اعلم کا مطلب میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اللہ رب وعلم آدم الاسماء. الف جو ہے وہ تقدیس کے لیے ہے، نہیں، سوری بڑائی کے لیے، کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. ہاں الف نہیں، الف جو ہے وہ صیغہ ہے. صیغہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کو تفضیل بناتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے تفضیل. یا اس کو جیسے احسن ہے، کسی لفظ کے شروع میں احسن بنتا ہے تو اس کا صیغہ تبدیل ہوتا ہے. صرف حسن احسن نہیں ہے نا، احسن نہیں، احسن ہے. وہ ایک لفظ ہی تبدیل ہو گیا جس کو صیغہ تبدیل کرنا کہتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها. پھر اللہ نے ایک دوسرا جواب بھی دیا، اور وہ اس طریقے سے جواب ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. وہ یہ کہانی کہ علم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء كلها، سارے کے سارے نام. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھائے. اس میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، کیا کیا نام سکھائے، کیا کیا چیزیں سکھائیں. میں نے قصص الانبیاء کے اندر آدم علیہ السلام کے متعلق ان چیزوں کو واضح کیا ہے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسمائها، فقال اور کہا کہ انبئونی مجھے بتاؤ، مجھے متنبہ کرو، انبئو خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ٹھیک. قالوا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا سبحانک، کہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں دیا گیا، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت، میں نے کہا تھا ہر آیت کا آخری حصہ بڑا اہم ہوتا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک ہیں. آیت کا آخری حصہ اہم ہوتا ہے، کیا مطلب؟ جسے آیت کا آخری حصہ نا دعا کے بعد اس کے اندر ایک خاص مضمون ہوتا ہے. کل بھی بتایا تھا، آپ آج پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ. انک انت العلیم الحکیم، کہ آپ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ علم بھی جانتے ہیں، حقیقت کا علم جانتے ہیں، آپ حکمت کی بات بھی جانتے ہیں. سمجھ رہے جی؟ اب سمجھیں ذرا، یہ ترجمہ واضح ہو گیا. اب سمجھیں، اللہ نے ان آیات میں انسان کو اس کی فضیلت بتائی کہ تم کتنے فضل والے ہو، ہم نے تمہیں ایک چیز سکھائی. دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا ایک سوال ہے، ان آیات کا مقصود یہ ہے، لیکن مقصود کے ساتھ ایک سوال ہے. اللہ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا، انسان کو سکھایا، پھر فرشتوں سے سوال کیوں کیا؟ ٹھیک، تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی علم کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، انسان کو پیدا، فرشتوں کو علم کے لیے نہیں پیدا کیا. لہذا فرشتوں کو مقصد نہیں پتا تھا کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، لہذا انسان کو اللہ نے علم کے ساتھ پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے علم کے بغیر پیدا کیا. تو بتانا مقصد یہ تھا کہ تم علم کے بغیر ہو، اور اس کے ساتھ علم کی خصوصیت ہے، لہذا اس کو اس چیز کے لیے خاص طور پہ پیدا کیا گیا ہے. اور تم یہی مطلب ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میرا مقصد اس کے پیدائش میں اور ہے اور اس تمہاری پیدائش میں اور ہے. سمجھ گئے نا؟ آپ تھوڑا سا اوپر سے گزرا آپ کو میرا خیال؟ نہیں، چلو تھوڑا قریب سے گزارتا ہوں میں. وہ یہ ہے نا، آپ گھر میں سائیکل لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بیگم کہتی ہے کہ گاڑی موجود ہے، سائیکل کیوں لے کے آ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون.
جو میں سمجھتا ہوں وہ کہتی ہے جی سائیکل میں آپ سامان نہیں خرید کے لا سکتے، سائیکل میں آپ یہ نہیں کر سکتے، سائیکل میں آپ وہ نہیں کر سکتے، سائیکل میں آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، گاڑی میں آپ بچوں کو لے جا سکتے، سائیکل میں آپ مجھے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، سائیکل میں آپ بچوں کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے. وہ ساری باتوں میں سچی ہے، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتی. اور اگلے دن آپ جناب سوٹ پہنتے ہیں اور ہیلمٹ لگاتے ہیں اور جناب فجر کی نماز پڑھ کے وہ سائیکل چلاتے ہیں اور واپس آتے ہیں پسینے میں شرابور اور کہتے ہیں دیکھو میرے کیلریز چیک کرو، کیلریز کم ہو چکی ہیں، یہ کم ہو چکا ہے، وہ چو. تو پھر وہ کہے گا اچھا 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 آپ کا مقصد یہ تھا. ٹریولنگ دونوں سے ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد اور ہے، اس کا مقصد اور ہے. لہذا مخلوق دونوں ہی ہیں، فرشتے بھی ہیں انسان بھی ہیں، لیکن ان کا مقصود اور ہے، ہمارا مقصود اور ہے. لہذا فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اور پہلے انہوں نے وہ جواب دیا اللہ رب العزت نے انی عالم ما لا تعلمون، اور دوسرا پھر اللہ نے ان کو پریکٹیکل کروایا کہ دیکھو یہ مطلب تھا، اس وجہ سے تم نہیں جانتے میں نے اس کو کس لیے پیدا کیا. صحیح ہے. تو لہٰذا جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب پیٹرول ڈالو سائیکل کے اندر نہیں، ایسے فرشتوں کو نہیں سکھا سکتے تھے اسماء، اس لیے کہ ان کی پیدائش کا وہ مقصد ہی نہیں تھا. سمجھ رہے. تو اب ان کا جو اشکال تھا تو اس اشکال کو رد کرنے کے لیے ان سے سوال کر دیا گیا. سمجھ. ورنہ علم تو فرشتوں کو بھی دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے. آگے آدم علیہ السلام کی تفضیل اللہ رب العزت یہاں ذکر فرمایا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم، چنانچہ جب ان کو ان کے نام بتا دیے گئے، قال الم اقل لکم، تو اللہ رب العزت فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا انی اعلم ما لا تعلم، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں آسمان اور زمین کے بھیدوں کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور یہ بھی بہتر جانتا ہوں، یہ بھی زیادہ جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم چھپاتے تھے، وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے تھے. مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے تھے، وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے تھے. تبدون کا مطلب ظاہر کرنا اور تکتمون کا مطلب چھپانا. ٹھیک ہے. جو تم ظاہر کرتے تھے وہ بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں، یعنی کتنا خوبصورت اللہ نے لفظ استعمال اعلم، یعنی تم کم جانتے ہو کہ تم نے کیا چیز چھپائی ہے، میں اس سے بہتر جانتا ہوں. سمجھ رہے. یہ اللہ کو ہم سے کیا تعلق ہے کہ ہم اپنے دل میں جو چیز چھپا رہے ہوتے ہیں اللہ کو ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چھپا رہا ہے تو کیوں چھپا رہا ہے. حالانکہ میں چھپا رہا ہوں نا، میں چھپا، لیکن اللہ کہہ رہے کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں تم کیوں چھپا رہے ہو. کیسے دعوے کے ساتھ. اور دیکھیں دعویٰ کیسے میں کہہ رہا ہوں، دعویٰ ایسے کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ نے اعلم کا لفظ استعمال کیا، اور پھر 2 مرتبہ ان لوگوں کی باتیں کی کہ اعلم صرف یہ نہیں کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے، غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ بھی بہتر جانتا ہوں، تم سے بہتر جانتا ہوں. فرشتوں کو اشکال کیسے ہوا تھا، اور یہ اس کے لیے بڑی تفاسیر میں مراجعت کی جا سکتی ہے. فرشتوں کو کیسے پتا کہ یہ خون بہائیں گے اور ایسا کریں گے، تو بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کبھی